بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ مسلمان کرسمس ڈے کو بڑے احترام کے ساتھ مناتے ہیں اور عیسائیوں کے ساتھ یکجہتی اور رواداری کے طور پر ان کے خصوصی مشاغل میں حصہ لیتے ہیں، لہٰذا آپ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیے کہ کرسمس ڈے کا کیا مطلب ہے اور کرسمس ڈے منانا یا جو لوگ مناتے ہوں ان کے ساتھ شریک ہونا اور مبارکباد وغیرہ دینا جائز ہے یا نہیں۔ جواب یہ ہے کہ کرسمس دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک کرائسٹ اور دوسرا ماس۔ کرائسٹ کا معنی ہوتے ہیں مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ماس کے معنی ہے اجتماع ہونا، اکٹھا ہونا۔ تو کرسمس ڈے کا مطلب ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جمع ہونے کا دن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کرسمس کے نام سے 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 300 سال بعد تک یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آپ کے حواریین میں سے کسی نے یہ دن نہیں منایا۔ 300 سال کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بدعت شروع کر دی اور یہ کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش یعنی جنم دن منائیں گے۔ اس وقت بھی جو لوگ دین عیسوی پر پوری طرح عمل پیرا تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تو یوم پیدائش منانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، تم نے یہ سلسلہ کیوں شروع کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کیا حرج ہے، یعنی یہ کوئی ایسی بری بات تو نہیں، بس ہم اس دن جمع ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے، ان کی تعلیمات کو یاد دلائیں گے اور اس کے ذریعے سے لوگوں میں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اس لیے ہم کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ کہہ کر یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ چنانچہ شروع میں تو یہ ہوا کہ جب 25 دسمبر کی تاریخ آتی تو چرچ میں ایک اجتماع ہوتا، ایک پادری صاحب کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی سیرت بیان کر دیتے، اس کے بعد اجتماع برخاست ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ہم پادری کی تقریر تو کرا دیتے ہیں مگر وہ خشک قسم کی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوان اور شوقین قسم کے لوگ اس میں شریک نہیں ہوتے۔ اس لیے اس کو ذرا دلچسپ بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے دلکش ہو، لہذا اس کو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں موسیقی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد موسیقی پر نظمیں پڑھی جانے لگی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ موسیقی سے بھی کام نہیں چل رہا ہے، اس لیے اس میں ناچ گانا بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ پھر ناچ گانا بھی اس میں شامل ہو گیا۔ پھر سوچا کہ اس میں کچھ کھیل تماشا بھی ہونا چاہیے، چنانچہ ہنسی مذاق کے کھیل تماشے بھی اس میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ وہ کرسمس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بیان کرنے کے نام پر شروع ہوا تھا، اب وہ عام جشن کی طرح ایک جشن بن گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ناچ گانا اس میں، موسیقی اس میں، شراب نوشی اس میں، قمار بازی اور جوا اس میں، گویا کہ اب دنیا بھر کی ساری خرافات کرسمس میں شامل ہو گئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پیچھے رہ گئیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مغربی ممالک میں جب کرسمس کا دن آتا ہے تو اس میں کیا طوفان برپا ہوتا ہے۔ اس ایک دن میں اتنی شراب پی جاتی ہے کہ پورے سال اتنی شراب نہیں پی جاتی۔ اس ایک دن میں اتنے حادثات ہوتے ہیں کہ پورے سال اتنے حادثات نہیں ہوتے۔ اسی ایک دن میں عورتوں کی اتنی عصمت دری ہوتی ہے کہ پورے سال اتنی نہیں ہوتی، اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے نام پر ہو رہا ہے۔ یہ تو ہوئی کرسمس ڈے کی حقیقت۔ اب مسلمانوں کے اس میں شریک ہونے کے متعلق کیا حکم ہے؟
تو اس کے متعلق حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ گوہ یہ چھپکلی کے مشابہ ایک جانور ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، معلوم کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی مراد پہلی امتوں سے یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کون ہو سکتا ہے، یعنی یہود و نصارہ ہی اس سے مراد ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کفار کی عیدوں، موسمی تہواروں اور عبادات میں ان کی مشابہت اختیار کریں۔ اور کرسمس یہ عیسائیوں کی مذہبی تقریب ہے، اس لیے مسلمانوں کا کرسمس کی تقریب میں شریک ہونا اور میری کرسمس وغیرہ الفاظ سے مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔